اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نہایت ہی واجب عزتوں کے لائق علماء کرام خطیب اہل سنت شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا آقا محمد سجاد رضوی صاحب برادر محترم خوبصورت بیان آپ نے سنا صاحبزادہ والا شام حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالخالق صاحب حضرت علامہ مولانا مجاہد بٹ صاحب حضرت علامہ مولانا زاہد حقانی صاحب حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب دیگر میرے بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکباد دیتا ہوں برادر محترم اس مسجد کے امام الحمدللہ کافی عرصے سے اس مسجد کے اندر دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا وقار نقشبندی صاحب دیگر اہل محلہ بالخصوص چودھری افتاب صاحب جتنے بھی اس محلے کے بزرگ ہیں نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ یہ محفل سجانا آپ لوگوں کا تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا جب تو اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے تو انہیں کیا دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا مولا جب تو اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے تو انہیں کیا دیتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہوں تو رحمت کی بارش دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اگر کسی بندے پہ زیادہ خوش ہو جائے پھر کیا دیتا ہے؟ اگر کسی بندے پہ زیادہ خوش ہو جائے تو پھر کیا دیتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ شادی شدہ ہو تو پھر میں اسے بیٹی دیتا ہوں۔ بیٹی بھی رحمت ہوتی ہے بارش بھی رحمت ہوتی ہے تو اس لیے پریشان نہ ہو کر بیٹھیں میلاد کی محفل ہے میلاد کی محفل خوشی کی محفل ہوتی ہے نکاح کی تقریب نکاح ذہن میں آ جائے گا خوشی ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح یہ میلاد کی محفل ہوتی ہے خوشی کی محفل ہوتی ہے لہٰذا خوش ہو کے بیٹھیں ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ وقت تھوڑا ہے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ہر بچے کو یاد ہے اور یہ ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم اس کے حوالے سے علامہ صاحب نے جو حکم دیا ہے اولیاء کی شان میں تو 3 جملے 10 منٹ کے اندر میں بیان کروں گا اسی سے میں اولیاء کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں 10 منٹ کے اندر آپ کی توجہ چاہیے یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ایسے جملے ہیں یہ دعا ہے ہر بندہ اہل اسلام مسلمان نماز میں یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اس کا یہ ترجمہ ہے میرا آپ سے سوال ہے مسجد میں آپ بیٹھے ہو غالب عشاء کی نماز پڑھ چکے ہو ایک بندہ آپ ہی میں آپ کی مثال دیتا ہوں آپ کا جسم پاک ہے کپڑے پاک ہیں وضو آپ نے کیا ہوا ہے غسل آپ نے کیا ہوا ہے جسم بھی پاک ہے کپڑے بھی پاک ہیں گھر سے آپ آئے مسجد میں اور مسجد میں آ کے آپ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے پھر آپ نے ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے
آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. سوال میرا یہ ہے کہ جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، وضو بھی ہے، بدن پاک ہے آپ کا. مزے کی بات، خدا کے گھر میں کھڑے ہو، مسجد بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہو، اور پھر مزے کی بات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. پھر مزے کی بات منہ آپ نے قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، منہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جسم آپ کا پاک ہے، کپڑے آپ کے پاک ہیں، بدن آپ کا پاک ہے، جس گھر میں کھڑے ہو یہ خدا کا گھر بھی پاک ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، منہ قبلے کی طرف ہے، پھر کیوں کہتے ہو کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ کیا یہ راستہ ٹیڑھا ہے؟ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو، جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہے، پھر کیوں کہتے ہو کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ اس سے سیدھا راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ گھر کو چھوڑ کے، بازار کو چھوڑ کے، دنیا کے دوستوں کی محفلیں چھوڑ کے خدا کے گھر میں کھڑا ہے، اس سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور مزے کی بات ہے ہر کسی کے لیے یہ قانون ہے، ہر کسی کے لیے. امیر ہے وہ بھی کہتا ہے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، غریب ہے وہ بھی کہتا ہے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کالا ہے وہ بھی کہتا ہے، گورا ہے وہ بھی کہتا ہے، عربی ہے وہ بھی کہتا ہے، اجمی ہے وہ بھی کہتا ہے. مزے کی بات عالم ہے وہ بھی کہتا ہے، اور جاہل بندہ جس نے نماز رٹ لی ہے وہ بھی کہتا ہے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پیر ہے وہ بھی کہتا ہے، در در کے ٹھوکرے کھانے والا فقیر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیوں کہتا ہے مسجد میں کھڑا ہو کے؟ اس لیے تھوڑا آگے ہو جائے گی، ساری جگہ پر کر لیں، آپ احساس کریں، تھوڑا آگے ہو جائے گا. پھر کیوں کہتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، میری طرف آپ دھیان دیں. پھر بندہ کیوں کہتا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بندے مسجد میں ہر بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ باندھا ہوا ہے نا، ہاتھ باندھے ہوئے تو سارے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے فجر کی نماز میں تو 10 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا، ظہر کی نماز میں تو 12 منٹ سیدھے راستے پر چلے گا، عصر کی نماز میں تو 5 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا، مغرب کی نماز میں 7 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا، عشاء کی نماز میں 15 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا. اور میں میرے بندے مسجد سے تو نکلے گا، بازار بھی جائے گا، مسجد سے تو نکلے گا، اور میں تو دکانداری بھی کرے گا، مسجد سے نکلے گا، تجارت بھی کرے گا، مسجد سے نکلے گا، عدالت میں بھی جائے گا، مسجد سے نکلے گا، کچہری میں بھی جائے گا. اور میں میرے بندے یہاں سارے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے اس راستے کی توفیق مانگ. مولا جس طرح تو نے مجھے مسجد میں سیدھے راستے پہ چلایا ہے، ویسے تو مجھے عدالت میں چلا، ویسے تو مجھے کچہری میں چلا، ویسے تو مجھے بازار میں چلا، ویسے تو مجھے دکان پہ چلا، ویسے تو مجھے مصلے پہ چلا، ویسے تو مجھے ممبر پہ چلا، ویسے تو مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں سیدھے راستے پہ چلا. ویسے تو مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں بندے یہاں کھڑے ہو کے اس راستے کی توفیق مانگ. تو بازار بھی جائے گا، قبرستان میں آنکھیں جھکا کے چلنا کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. قبرستان کے اندر آنکھیں جھکا کے چلنا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی. کمال یہ ہے کہ بڑے بازار میں تو گزر جائے نا، کسی غیر محرم پہ تیری نظر نہ پڑے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. میں بندے یہاں کھڑے ہو کے اس راستے کی توفیق مانگ. اچھا سیدھے راستے پہ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے سیدھے راستے پہ. یہ ترجمہ کس نے کیا ہے کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. باقی جتنے فرقے ہیں ان کے اگر آپ ترجمہ اٹھائیں اس آیت کریمہ کا، انہوں نے ترجمہ کیا کہ مولا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سنیوں کے امام نے ترجمہ کیا مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دکھا کیوں نہیں کیا؟ میں توجہ کرنا چاہوں گا. اب بار بار پیچھے دیکھتے ہیں تو اس طرح تقریر نہیں ہوتی، آپ بس دھیان کریں، جملے سنیں، وقت تھوڑا ہے میرے پاس. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، خطیب اہل سنت قاری محمد سجاد رضوی صاحب، وہ اپنے سروں والے انداز میں آپ کے دلوں کو مسرور کریں گے. میں جو عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ترجمہ نہیں کیا کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر دکھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مولا ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے. امام الانبیاء طائف میں پتھر کھاتے رہے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، حضور غاروں میں روتے رہے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے حضور پہ
احد والے نے دندان مقدس شہید کیے، حضور یہ سارا کچھ کیوں برداشت کیے کرتے رہے؟ راستے میں کانٹے بچھتے رہے، ہمارے نبی یہ سارا کچھ کیوں برداشت کرتے رہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اور میں مولا ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے، یہ سیدھا راستہ وہی ہے جس سے آدم علیہ السلام گزرے ہیں، یہ سیدھا راستہ وہی ہے جس سے نوح علیہ السلام گزرے ہیں، یہ سیدھا راستہ وہی ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، یہ سیدھا راستہ وہی ہے جس سے اسماعیل علیہ السلام گزرے ہیں۔ مولا اب اس سیدھے راستے پہ لٹیرے بیٹھے ہیں، اب اس سیدھے راستے پہ چور بیٹھے ہیں، ایمان لوٹنے والے بیٹھے ہیں۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے کوئی مائی کا لال نہیں بٹھا سکتا۔ مولا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے پہ چلایا تھا، وہ نمرود کی آگ میں اتر کر بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام خنجر کی دھار میں بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے نوح علیہ السلام طوفان نوح میں بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے ایوب جیسے نبی 12 سال بیماری کٹ کے بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے یوسف جیسا حسین بازار مصر میں چھوٹے درموں پہ بک کر بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے مصطفیٰ کے کاندھوں میں بیٹھنے والا حسین میدان کربلا میں علی اکبر قربان کر کے بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے حسین میدان کربلا میں 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر کے بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے حسین نیزے کی نوک کے بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جب تو چلا دیتا ہے کوئی مائی کا لال نہیں بٹھا سکتا۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ علامہ وقار صاحب نماز پڑھا رہے ہو، یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ یہی پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جماعت میں یہی کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن جب آپ سلام کہتے ہیں سنتیں تو آپ علادہ پڑھتے ہیں، نوافل آپ علادہ پڑھتے ہیں۔ اب جب آپ علادہ نماز پڑھتے ہیں نا، سنتیں پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، مولا ہمیں چلا۔ اب آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، آپ اہدنی کیوں نہیں کہتے کہ مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو جماعت تھی۔ اب آپ اہدنی کیوں نہیں کہتے کہ مولا مجھے چلا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، فرمایا جو بھی آئے وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں چلا۔ اہدنی کیوں نہیں کہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو اہدنی کہے گا نا کہ مولا مجھے چلا، ہو سکتا ہے تیری دعا میں رد کر دوں، ہو سکتا ہے اسی زبان کے ساتھ تو مسجد میں آیا ہے، کسی کو گالی دے کے آیا ہے، کسی کی غیبت کر کے آیا ہے، کسی کا دل دکھا کے آیا ہے، ہو سکتا ہے تیری دعا میں رد کر دوں۔ لیکن یہاں یہ نقطہ تصوف ہے، یہاں بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قانون سب کے لیے بنا دیا، فرمایا جو بھی آئے جمع کا صیغہ بولے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن یہی اہدنا کا صیغہ غریب نواز کی زبان سے نکلے گا۔ جب غریب نواز کہیں گے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور میں رب سارے چشتیوں کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ فرمایا یہی اہدنا کا صیغہ بغداد کے غوث اعظم کی زبان سے نکلے گا۔ جب تم سو رہے ہوگے وہ مصلی پہ رو کے کہیں گے، پیروں کا پیر کہے گا مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور میں جو یاری والے پیر سے عقیدت رکھتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، یاری پکاتا ہوگا، جب وہ کہیں گے مولا ہمیں چلا، میں رب سارے
پتھر بدل جاتے ہیں. خواجہ غلام رسول اللہ کے ولی تھے. بیری کے، میں تیز پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے. بیری کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خواجہ غلام رسول اللہ کے ولی بیٹھے تھے. ایک بندہ دیہاتی میرے جیسا گزرا. اس نے اوپر دیکھا، بیری کے درخت کو دیکھا. اس نے دیکھا بیر پکے ہوئے تھے. اس نے پتھر اٹھایا نا، پتھر اٹھا کے اس نے مارا. کس کو؟ بیری کو. بیری کے درخت کو. کیوں مارا؟ کہ بیر گرے میں کم. اس نے نیچے اللہ کے ولی کو نہیں دیکھا. اس نے نیچے اللہ کے فقیر کو نہیں دیکھا. اللہ کا ولی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. اس نے اوپر دیکھا، نیچے سے پتھر اٹھایا، دے مارا، بیر گرے. پتھر لگا بیری کو، بیر گرے. لیکن جب واپس پتھر پلٹا نا، نیچے اللہ کا ولی جو بیٹھا تھا اس کی پیشانی پہ وہ پتھر لگا. اللہ کے ولی کی پیشانی سے خون بہنے لگا. اب اس کی نظر پڑی. اس نے سوچا یہ میں نے کیا کر دیا. خواجہ غلام رسول کو جب پتھر لگا، اللہ کے ولی کو، اللہ کے فقیر کو، اللہ کے دوست کو جب پتھر لگا، اللہ کے ولی نے کیا کیا؟ دونوں بازو پھیلائے. دونوں بازو پھیلا کے کہا، او پتھر مارنے والے، آج جلدی کر میرے سینے کے ساتھ لگ جا. وہ بندہ گھبرا گیا. اس نے کہا شاید یہ بابا مجھے پکڑ کے مارنا چاہتا ہے. میں بابا، میں نے پتھر مار کے آپ کا سر پھاڑ دیا، آپ مجھے سینے کے ساتھ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ اللہ کا ولی بولا، میں جلدی کر، دیر نہ کر، آ کے میرے سینے کے ساتھ لگ جا. بابا سینے کے ساتھ کیوں لگاتا ہے؟ اور میں اولادان، تو نے بیری کو پتھر کیوں مارا؟ اور میں بیری کو میں نے پتھر اس لیے مارا کہ بیری مجھے بیر دے. اللہ کا ولی بولا، اور میں بیری کو پتھر مارے، بیری تو تجھے بیر دے، غلام رسول کو پتھر مارے، یہ تجھے کچھ نہ دے. آج جلدی کر میرے سینے کے ساتھ لگ جا. بیری نے تجھے بیر دیے ہیں، میں تجھے خدا کی معرفت دیتا ہوں. بیری نے تجھے بیر دیے ہیں، میں سینے کے ساتھ لگا کے نا تجھے خدا کی معرفت دیتا ہوں، خدا کی پہچان دیتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بدلتی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. ایک ہندو جوگی آ گیا. بس آخری بات ہے. ایک ہندو جوگی آ گیا. ہندو جوگی نے نفس پہ بڑی مہارت حاصل کی تھی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. جب سامنے بیٹھا نا، اس نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اندر سے باہر تک اس نے دیکھا. اس نے دیکھا تو بار بار دیکھ رہا تھا. اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بار بار کیوں دیکھ رہا ہے، نظریں ہٹاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیا ہے، اندر سے لے کر باہر تک دیکھ لیا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، ورنہ کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، آپ صاف ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ اور میں ہر طرف نور ہے مگر آپ کے دل پہ ایک کالا نقطہ ہے. آپ کے دل پہ ایک کالا نقطہ ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کے ولی بولے. فرمایا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل والا نقطہ بھی کالا مٹ سکتا ہے. پوچھا گیا حضرت کیسے؟ جملہ سننا. آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے، اگر تو کلمہ پڑھ لے. بڑا حیران ہوا. بڑا خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہم بھی ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور میں اگر تو کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا حضرت اوپر سے لے کر نیچے تک آپ نور ہی نور ہے، اندر سے لے کر باہر تک نور ہی نور ہے. کالا نقطہ جو ہے میں کلمہ پڑھوں گا آپ کے دل سے کیسے مٹے گا؟ اور میں تو پڑھ کے دیکھ. اس نے کہا اگر میرے کلمہ پڑھنے سے آپ کے دل والا نقطہ جاتا ہے تو پھر میں بھی دیر نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں کیسے مٹتا ہے. اور میں پڑھائیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا. وہ جو کالا نقطہ تھا وہ بھی غائب ہو گیا، قدموں پہ گرا. ہندو قدموں پہ گرا. کہنے لگا حضرت سمجھائیں وجہ کیا ہے؟ کلمہ میں نے پڑھا، آپ کے دل والا نقطہ کیسے مٹ گیا؟ اور میں او ظالم، تو آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، تو شیشے کے سامنے بیٹھا تھا، وہ کالے دل کا نقطہ وہ میرا نہیں تھا، وہ تیرا تھا. تو نے کلمہ پڑھا ہے، رب نے تجھے بھی اندر سے لے کر باہر تک پاک کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے ولی ہر وقت مصلی پہ ہوتے ہیں. ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں. ہماری عقیدت
اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، ہمارا پیار اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اسی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کو آباد رکھے، اس محلے میں جتنے بزرگ اس مسجد کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ، اس مسجد کے ساتھ جتنے بزرگ نوجوان تعاون کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ سن 2003-4 کے اندر میں نے رمضان میں یہاں ڈیوٹی کی ہے، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب الحمدللہ جوان ہیں۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ اس بزرگ اس محلے کے فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے ساتھ آپ کافی عرصے سے، ہمارا جب تلبیلی دور تھا اس وقت سے یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا عمران اکاری صاحب۔